آج صبح ہمیں یہ خبر ملی کہ ٹرولنگ ہوتے ہوتے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے جو گورنر خیبر پختونخوا ہیں ان کی ٹرولنگ کرتے ہوئے ان کو خیبر پختونخوا ہاؤس سے ہی کے پی ہاؤس سے ہی جو ہے وہ بے دخل کر دیا. انیکسی ان کی انہوں نے کہا کہ جی آج کے بعد آپ کا ایکسیس جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور سنیں پتہ نہیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ ان کا سامان بھی نکالا ہے کہ نہیں نکالا, لیکن ان کا رستہ جو ہے وہ بند کر دیا. تو انہوں نے پہلے بھی ایک دو دن میں یہ بیانات آ رہے تھے ان کے کہ جناب آپ کا تو پیٹرول بھی ہمارے یہاں سے جاتا ہے, ہم اس کا بجٹ دیتے ہیں. کیا اثرات ہوں گے اس کے؟ یہ لڑائی اور شدت اختیار کرے گی؟ پہلے تو منصور بھائی بات یہ ہے, میں نہ پیپلز پارٹی کا ہوں نہ نون لیگ کا ہوں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو آج کل میں ٹرولنگ میرے بارے میں بھی یہ لوگ کرتے رہتے ہیں, نون لیگ والے ان پرٹیکولر. دیکھیے یہ جو کچھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ نے کیا ہے, کیا یہ کوئی اخلاقیات کے دائرے میں آتا ہے؟ مجھے بتائیے. کیا اتنا بڑا عہدہ, صوبہ, آپ کا صوبہ نیبرنگ افغانستان ہے, ٹی ٹی پی آپ کے صوبے میں عملی طور پہ رات کے وقت حکومت کی ہوتی ہے, اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں اور آپ جھگڑ رہے ہیں گورنر کے ساتھ. اب فیصل کریم کنڈی جو ہے, جب پہلے دن انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ تمیز سے رہیں, اور بڑی ایسی لینگویج جو میں ادھر بیان بھی نہیں کر سکتا, جو ہم سب نے ٹیلی ویژن پہ دیکھی بھی چلی بھی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ فیصل کریم کنڈی جو ہے, ظاہر ہے وہ بھی نوجوان ہے اور وہ بھی خیبر پختونخوا سے ہیں, تو وہ اس کا نا بڑا رف سا جواب دیں گے. یہ دونوں آپ کو پتا کٹھے شکار کرتے رہے. یہ مجھے ریسنٹلی تصویر اب آپ یقین کریے کہ فیصل کریم کنڈی نے جو سٹیٹمنٹ دیا, میری دل میں فیصل کریم کنڈی کی عزت بڑی ہے کہ انہوں نے پولیٹیکل جو اختلاف ہے اس میں تہذیب کا دامن نہیں چھوڑا, بلکہ انہوں نے ان کو دعوت دی کہ آپ مل کے بیٹھتے ہیں اور مسئلے حل کرتے ہیں, ہم لڑائی. اتنی اچھی بات, اور اس کے جواب میں آپ یہ کر رہے ہیں. میرے خیال میں کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا گیلری سے کھیلنے کا, یہ کوئی بڑا ایکسیڈنٹ کروائے گا. یہ آپ کے خیال میں اعزاز صاحب یہ اسپر آف دا مومنٹ نہیں ہے کہ میری بحث ہوئی اور میں لڑ پڑا؟ there's a method in this madness. جی یہ پورے یہ سوچے سمجھے طریقے سے ہو رہا ہے, کیونکہ آج یہ خبر بھی آئی کہ یہ سلسلہ کو اس کی جو پلاننگ ہے وہ کوئی ایک ہفتے سے چل رہی تھی. یہ کوئی ایویں نہیں ہوا کہ گنڈا پور صاحب آئے اور نے کہا بند کرو خالی کرو اس کو. لیکن آپ یہ دیکھیں نا, اس طرح کی بد تہذیبی آپ کسی بھی محفل میں کریں. میں فیصل کریم کنڈی سے پیپلز پارٹی سے لاکھ اختلاف کرتا ہوں, نون لیگ سے لاکھ اختلاف کرتا ہوں, پی ٹی آئی سے لاکھ اختلاف ہوتا ہے, اور بعض چیزیں بڑی اچھی بھی ہیں. لیکن آپ مجھے بتائیں آپ ابھی آپ دیکھیے ان کے جو نون لیگ کے جو گورنر تھے یہ پنجاب میں ابھی جو اس سے پہلے موجود بلیغ الرحمان صاحب, انہوں نے ایچسن کالج والی چیز کے اوپر جو حرکت کی تھی, ہم نے بڑی اس کے اگینسٹ آواز اٹھائی کہ آپ نے کیا ہے, مطلب آپ کی وجہ سے ایک کالج کے پرنسپل کو استعفیٰ دینا پڑ گیا کہ بھئی میں نہیں چاہتا, اور the governor was responsible for that. آپ کے نہیں, لیکن میرا یہ خیال ہے منصور کہ جو درست بات ہے, جو فیصل کریم کنڈی ہے, جو گورنر ہے, ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے, he should be appreciated. جو پازیٹیو پالیٹکس ہے نا, یہ روایات کی, مثبت روایات کی پالیٹکس, اس کو اپریشیٹ کیا جانا. میں پنچوتا صاحب کو اگر موقع نہ دوں انہیں ڈیفینڈ کرنے کا, اب مجھے نہیں پتا ڈیفینڈ کرنا چاہیں گے پنچوتا صاحب, یہ کیا پریسیڈنٹ ہے, یہ کیا طریقہ کا؟ یہ اس سے پہلے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کسی چیف منسٹر نے جو ہے وہ کسی گورنر کے لیے بند کر دیا ہو کہ جناب یہ میں نے جو فارغ ہو جاؤ, تم یہاں پہ آ ہی نہیں سکتے. دیکھیں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ جہاں تک مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے تو ان کی طرف سے گورنر راج کی جو ہے وہ باتیں اور دھمکیاں اور سارا کچھ کیا جا رہا تھا, تو اس کے اوپر انہوں نے ریاکشن دیا کہ آپ فارم 47 والے ہیں اور آپ کو جس طرح سے لایا گیا ہے تو آپ اپنے اس حساب سے چلیں, کیونکہ جب آپ کو عوام کا مینڈیٹ چھین کر آپ کو جو ہے ایک لیٹر کے ذریعے نوٹیفیکیشن آپ کا کیا گیا ہو تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو اس حساب سے چلنا ہوتا ہے. تو وہاں سے یہ اختلاف شروع ہوا اور انہوں نے اپنے دیکھ کر قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ کیا, جو ان کا حق ہے وہ ان کو مل رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ انہیں کوئی اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا, ایک انیکسی کی حد تک یہ سارا کیا گیا. 2013 کے اندر میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے نون لیگ یہ بات سمجھتی ہے کہ آپ کو اسٹیبلشمنٹ نے پال پوس کے سیاسی طور پہ یہاں تک پہنچایا ہے. یہ مطلب ان کا سٹانس ہے نا. 2013 کے اندر جب آپ کی خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنی تھی اور اس ملک کے وزیر اعظم نون لیگ سے تھے, اگر وہ اسی بنیاد کے اوپر جو آپ فرما رہے ہیں فارم 47 والے ہیں یہ سارے, وہ اسی بنیاد کے اوپر کہتے تھے کہ جاؤ جناب ہم آپ سے کوارڈینیٹ ہی نہیں کرتے, جاؤ آپ سے ہم ملیں گے نہیں, آپ تو اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہیں اور آپ اس کے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ حکومت میں آئے ہیں, آپ کے ساتھ ہر قسم کی کوارڈینیشن کوآپریشن بند کر دی جاتی ہے اس وقت 2013 کے اندر, تو صحیح ہوتا؟
کیونکہ یہ تعویل آپ اسی حوالے سے دے رہے ہیں نا، فارم 47 کی دے رہے ہیں کہ جی یہ تو فارم 47 والے ہیں تو ان کو پامیں آپ چھتر ماریں، پامیں آپ اٹھا کے کے پی ہاؤس سے باہر نکال دیں، سب جائے. آپ 2018 کی بات کر رہے ہیں؟ میں 2013 کی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ لوگ کے پی کے اندر گورنمنٹ میں تھے، تب اس وقت آپ کے ساتھ اگر یہ سب کچھ کیا جاتا، ملک کے وزیر اعظم نواز شریف تھے، وہ یہ سب کچھ کرتے تو جائز ہوتا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ 2013 کے اندر بھی جب یہ سارا لانگ مارچ چل رہا تھا تو اس وقت کیا ہمارے مطالبات تھے کہ آپ 3 حلقے کھلوائیں. میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، اس کی بات ہی نہیں کر رہا. اور یہ ہر معاملے کے اندر ہم نے تو ہمیشہ آواز اٹھائی ہے کہ جس کا مینڈیٹ ہے اس کو ملنا چاہیے. ہمیشہ سے انہوں نے ڈیل کر کے، ڈیل والا راستہ تو ان کا ہے، ہمارا تو کوئی راستہ نہیں. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پی ٹی آئی نے کبھی ڈیل نہیں کی؟ نہیں، کبھی بھی ڈیل نہیں کی. ہماری تو 34 سیٹیں جو ہیں وہ ہروائیں گی، اس لیے ہروائی گی کیونکہ 2/3 میجورٹی اگر اس وقت بھی ہوتی تو آسانی سے جو آج ہوا کہ آپ نے اٹھا کر اور باہر پھینک دیا. سی سی آئی کی جب میٹنگ ہوتی ہے، ابھی بھی ان کو میجورٹی کیوں نہیں دی گئی؟ ابھی بھی یہ بیچارے کیوں نہیں لے رہے تھے کہ ہم لیتے ہیں حکومت؟ سی سی آئی کی جب میٹنگ ہوتی ہے اور گنڈاپور صاحب جاتے ہیں اور وہ سامنے ایک صاحب جن کو نام شہباز شریف ہے، ان سے جب وہ مخاطب ہوتے ہیں تو کس حیثیت سے ہوتے ہیں کہ ملک کا وزیر اعظم بیٹھا ہوا ہے نا، دیکھیں اسی لیے ہوتے ہیں. بالکل آپ اور جب ان سے کہتے ہیں کہ جی کے پی کے پیسے ریلیز کریں تو انہوں نے کیے ہیں. کس سے کہتے ہیں؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، آپ بات کرتے ہیں نا، تو اب آپ وہاں پہ جا کے کہیں جو جی آپ فارم 47 والے، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی. آپ یہ نہیں کرتے نا، you talk to the prime minister. دیکھیں اس میں آپ دیکھ لینا کہ ان کا کنڈکٹ کیا رہا. وہ سارا کچھ بھول کے کہ ان کا لیڈر اس وقت جیل میں ہے اور وہ آئے ہیں ان سے ملنے کے لیے، اس طرح سے ملنے کے لیے آئے ہیں کہ وہ بطور وزیر اعلیٰ آئے ہیں. لیکن کیا انہوں نے کوئی آگے سے جو بات کی تھی اس کے اوپر جو ہے انہوں نے ڈیلیور کیا؟ کیا وہ پیسے دیے گئے؟ سر آپ ڈیلیور کریں کیا جو ان کے صوبے کے حقوق ہیں وہ دیے گئے؟ نہیں دیے گئے. پہلے تو جو آپ کا بھی مکالمہ ہوا ہے نا، میں ان سے تھوڑا سا سمپتھائز بھی کرتا ہوں. آپ نے بڑے مناسب گراؤنڈز کے ساتھ ان سے سوال کرنے کی کوشش کی، مگر جواب سوال گندم جواب چینی والا معاملہ ہوا ہے. میرا سوال شاید ٹھیک نہیں تھا. نہیں سر، گزارش یہ نہایت نیچ حرکت کی علی امین گنڈاپور نے. یہ جب آپ بہت ہی چھوٹے لوگوں کو ان منصبوں پہ بٹھا دیتے ہیں نا تو یہی کام ہوتے ہیں. دیکھیے بات یہ آپ نے بڑی اچھی مثال دی 2013 سے 18 میں. مجھے یاد ہے یہ کہ نہ صرف یہ کہ حکومتیں سنجیدگی سے آپس میں چلیں، بلکہ سی پیک کے اوپر پرویز خٹک صاحب کو ایس سی ایم ساتھ ان ایشوز پہ رکھا گیا. چائنا پہ بھی دورے اکٹھے ہوئے، بیکاز ایٹ دیٹ پوائنٹ اٹ واز فیڈرل گورنمنٹ اینڈ کے پی گورنمنٹ، ناٹ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این. جب تک آپ ان منصبوں پہ آ کے اپنی یہ سوچ نہیں کر سکتے، آپ نہیں چل سکتے. علی امین گنڈاپور، ویسے سچی بات بتاؤں تو میری توقعات سے برعکس پہلے ابتدائی 1-2 میٹنگوں میں بھی ایک میٹنگ میں موجود تھا، پرائم منسٹر نے چیئر کی تھی، اینٹی اسمگلنگ کے اوپر ایک میٹنگ تھی، آرم فورسز کے لوگ بھی موجود تھے، سارے صوبوں کے سی ایمز موجود تھے، پرائم منسٹر چیئر کرتے. ہی واز بیٹر بیہیوڈ. مگر مجھے لگتا ہے ان کی جماعت کی ضرورت ہی ہے، ان کی واہواہی تب ہوتی ہے. یہ غیر سیاسی رویے کی، غیر جمہوری ایک جماعت ہے. اچھا، میں جماعت کے حوالے سے نا مجھے ایکچولی بلاول بھٹو صاحب کی سپیچ نے ڈاؤٹس میں ڈال دیا ہے، کیونکہ ہی سیڈ کہ یہ ان کی چوائس نہیں ہے، یہ کہیں اور کی چوائس ہے. تو اگر یہ کہیں اور کی چوائس ہیں، اگر میں بلاول صاحب کی بات کے ساتھ جاؤں، اگر یہ کہیں اور کی چوائس ہیں تو یہ سب کچھ جو گنڈاپور صاحب کر رہے ہیں یہ بائی چوائس کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے علی امین گنڈاپور صاحب بھی شاید ان کی جماعت کے اندر ایک پل پڑ گئے نا، تو ایک انسٹنکٹ بھی ہوتی ہے. آج انسٹنکٹ ککن کر گئی ہوگی کہ جی جماعت والے بڑے کہہ رہے ہیں جی کسی کو کوئی لتر وتر ماریں گے، کسی کو بے گھر کریں گے تو لوگ خوش ہوں گے. تو یہ ان کی جماعت یہ پھنس بھی گئے ہیں. یہ ایک ریبڈ سی ایک کلٹسٹ جماعت ہے جو ایک پاپولزم پہ چلتی ہے اس کا. اور یقین کریں ان کی جماعت کے اندر لوگ ہیں جو بہتر یا ریزنیبل بات کرتے ہیں یا جب کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ بھی پیچھے بیک فٹ پہ اس لیے کیونکہ ان کی جماعت میں اس کی ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے. علی امین گنڈاپور صاحب کو بھی اب آج شاید ان کے اپنے ٹک ٹاکوں پہ اسی چیز کی شاید واہ مل رہی ہوگی. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ بڑے سنجیدہ منصب ہیں، یہ بڑے سنجیدہ معاملات ہیں، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں آج بھی، اور میں تلقین کرتا ہوں ٹو ہم ایز سی ایم کے پی، ناٹ ایز دا ممبر آف این اپوزیشن پارٹی، کہ وہ اس رویے پہ نظر ثانی کریں، اس کے اوپر اپولوجائز کریں اور اس کو کریکٹ کریں. اور یہ اسی میں ان کی بھی بہتری ہوگی اور ملک کی بھی بہتری ہوگی.